آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں عالی نیوز AAL اسپیس دے کے نیوز لکھیے آل بیل آئیکن کلک کیجئے. ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. حالیہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے سٹینڈ لیا، یعنی بیسک ہیومن رائٹس بھی تھے اور عوام کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے، اور پھر اسی کے بعد ایک تحریک کی شکل بنی اور اس میں آخر میں کچھ حادثات ہوئے، اور آج 27 مئی 2024 کی تاریخ میں پھر سے ایک چھوٹا سا احتجاجی شکوہ آیا کہ جو لوگ اسیران ہیں ان میں سے ایک اسیر چودھری عارف آزاد بھی ہیں، جن کے بیٹے کا حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا آج ہی کے دن، اور وہ جیل میں ہیں جبکہ وہ بے گناہ ہیں، جس کی گارنٹی میں یہاں اس وقت چودھری فضل رحمان صحافی آپ سے مخاطب ہوں، میں بھی دیتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. یہ سلسلہ بڑا غلط ہے کہ سیاسی اسیران کو قتل کے کیسوں میں رکھ لیا جائے اور ان کی بچے اگر کسی حادثے میں شکار ہو کر موت ہو جاتی ہے تو وہ جنازے پہ نہ آ سکیں. بات کو بڑھاتے ہیں. ہم اس وقت مخاطب ہیں ممبر لوکل کونسلر ہیں چائے گائی یونین کونسل سمانی سے. یہ بتائیں گے کہ یہ جو واقعہ عوامی حقوق کے حوالے سے آیا، حصول تحریک ہو گئی ہے، اس کے حوالے سے کچھ کہیے، اور یہ کہیے کہ بنیادی طور پہ یہ فضا کیسے قائم ہوتی ہے اور بنیادی عوامی حقوق کے حوالے سے بنیادی جمہوریت کا تقاضا یہ بلدیاتی ادارے کرتے ہیں، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو چودھری نذیر احمد شاہین ممبر لوکل جی سب سے پہلے تو فضل رحمان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری آواز بن کر ایوان بالا تک پہنچائیں گے، اور پہنچتی ہے، اور ہماری آواز کو، آپ کی آواز کو سنا جاتا ہے اور اس پر غور و خوض کیا جاتا ہے. جس طرح یہ دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں کے اندر آزاد کشمیر یہ چھوٹا سا حساس خطہ ہے، اس کے اندر افراتفری اور مختلف قسم کی سٹرائکس یہ لوگوں نے اپنے حقوق لینے کے لیے کیا ہے، نہ کہ کوئی کسی کے خلاف کوئی سازش تھی. ہاں، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، یہ الگ سلسلہ ہے. لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ جو چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے وہ ہمیں مہنگے داموں دی جا رہی ہے. اس پہ عوام کا حق تھا، اور پھر یہ لوگوں کا حق تھا کہ ان کو ریلیف دیا جائے. پھر گندم جو ہے نا یہ اس خطے کے اندر اتنی پیدا نہیں ہوتی، ریلیف جو ہے نا وہ 1970 سے دیا جا رہا تھا، وہ لوگوں کو ملتی نہیں تھی، آٹا ملتا ہی نہیں تھا. تو اس سلسلے میں پچھلے 1.5-2 سال سے یہ تحریک چل رہی تھی کہ بجلی کے بل جو ہے نا یہ درست کی جائے. پھر ایک اور بات آپ دیکھیں، آپ سیانے سمجھدار ہیں، بل اٹھا کر دیکھیں وہاں انکم ٹیکس کون سا آتا ہے جو بل ادا کرتا ہے، یعنی ٹیکسز کے کئی خانے تھے. یہ دیکھیں نا کتنے یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. گورنمنٹ کس طرح کر رہی ہے کہ جو ٹیکس پے کر رہا ہے آدمی اسی کے اوپر انکم ٹیکس اور پھر اور ٹیکس، پھر دوسرا ٹیکس. یہ تو ظلم ہے نا. تو اس لیے ظلم کے خلاف لوگوں نے احتجاج بلند جو ہے نا کیا ہے، اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کا موقع بھی گورنمنٹ نے دیا ہے کہ انہوں نے یہ خامیاں پیدا کی ہیں، یہ جو ہے نا فقدان پیدا کیا ہے، اور پھر ایک سال حل بھی نہیں کیا ہے، اور اس بحران کے نتیجے میں لوگ اکٹھے ہونے پر مجبور ہوئے ہیں اور لوگوں نے احتجاج کیا ہے. لیکن میں اس پر پھر یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تو پھر یہ جو لوگوں کی دینگاں مچتی تھی، احتجاج تھا، وہ بے سود تھا. اس کی وجہ سے ہماری 3 قیمتی جانیں جو ہیں نا وہ ضائع ہوئی ہیں. اس پر مجھے دلی افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے. وہ والدین اور اس کے ان کے عزیز و اقارب جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا انتہائی دکھ درد کے سلسلہ میں اس کیفیت میں ہوں گے اور رہیں گے کہ ان کو ہمیشہ وہ جو ہے نا یہ یاد آتا رہے گا. تو اس جیسا کہ یہ عارف آزاد کا واقعہ، جس طرح یہ جو آج واقعہ پیدا ہوا ہے، یہ عارف صاحب کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ وہ آج بے گناہ ہیں، اسیر ہیں، وہ گرفتار ہیں. ان کو آج ان کے بیٹے کے جنازے کے اندر گورنمنٹ کو فری کرنا چاہیے، ان کو پیرول پہ بھیجنا چاہیے کم از کم. بے شمار طریقہ کار ہے، گورنمنٹ کے پاس بے شمار طریقہ کار ہے، وہ بھیج سکتے ہیں. تو اب بلدیاتی حوالے سے آپ کیا دوسرا یہ کہ بلدیاتی الیکشن ہو گئے، 1.25 سال ہو گئے، ہمیں 1 روپیہ تک بھی کوئی کسی کو کام کرنے کے لیے، ہمیں تو لوگوں کی بالکل ناراضگی مول لینے کے لیے یہ الیکشن کرائے گئے ہیں، بجائے خدمت اور لوگوں کی خدمت کریں گے. الٹا یہ بیس جو ہے بیسیکلی
बलदियाती इलेक्शन वजह ये है कि लोगों के मसाइल कम किए जाएँ। जो मैं जानता हूँ अपनी वार्ड के अंदर लोगों के मसाइल, वो ना एमएलए जानते हैं, ना वजीर जानते हैं, ना वज़ीर आज़म साहब जानते हैं, ना यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स और बेसिक डेमोक्रेसी है। जब इन पर शब खून मारेंगे, लोगों के अंदर महरूमियाँ पैदा करेंगे, फिर शदीद रद्द-ए-अमल होगा। जो है ना आस्ता आस्ता ये जो है ना लावा पकता रहता है, और फिर जब लावा फूटता है तो इनकलाब आता है। फ्रांस की तरह भी आएगा, ईरान की तरह भी आएगा। बजा कहा जी आपने। जी नाज़रीन, हम एक शॉर्ट सा इंटरव्यू था, हमसे मुखातिब रहे चौधरी नज़ीर शाहीन जो कि मेंबर लोकल काउंसिलर है। बेसिक इन्होंने बात कर दी कि आप किसी के हुकूक का बर वक्त नहीं देंगे, उसका अजाला नहीं करेंगे तो वो लावा पकता रहेगा और फिर फट जाएगा। तो बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बात इन्होंने कर दी, और जो बेसिक डेमोक्रेसी है, बुनियादी जो जमहूरी हकूक़ हैं वो बल्दियाती इदारे पूरे करते हैं। तो अगर उनको डेवलप नहीं होने दिया जाएगा तो ये जो घुटन पैदा होगी ये नुकसानदेह होगी। इसी पे हम अगले मरले तक इनसे भी ये बात कहते हुए, इससे पहले भी हमने हमारे जो मेहमान रहे जिनसे मुखातिब रहे चौधरी खिज़र हयात, उनसे भी कहा और इनको भी बताते हैं कि हम लाइव और टफ टॉक के हवाले से आएंगे आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। तो आप भी इसके लिए एग्री हैं कि हम अचानक आएँ और आपसे हर वो सवाल कर दें जो इंसान, जो जम्मू कश्मीरी का हक है, जो डिमांड करते हैं। एग्री आप? मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीर के हवाले से जो हर बात करने के लिए तैयार। जी शुक्रिया। जो कश्मीरियों के हक में होगी, जो कश्मीरियों के मफाद में होगी, बचा ये आपका हक होगा, लेकिन हम आपसे सवाल हर वो करेंगे जो कहीं खुबा हुआ होता है, कहीं छुपा हुआ होता है। बिल्कुल कर सकते हैं जी नाजरीन, इसी पे मैं अपने कैमरामैन साथी कौनैन चौधरी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।